میں علامہ صاحب وقت سمٹ گیا، ذرا یہ بتائیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیات مبارکہ کے آخری لمحات ہیں ذرا وہ بتائیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلامذات ہیں ان کے بارے میں بتائیے، آپ سے جو مرویات ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مدینہ طیبہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور مدینہ میں رہتے ہوئے آپ سے فیض علم پانے والی ہستیوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زرارہ بن ابی اوفا، اور اس طرح تابعین میں حضرت رو، حضرت موسیٰ بن نصیر فاتح اندلس، اور اسی طرح حضرت شرحبیل بن مسلم، عبد الرحمن بن غنم، حضرت کثیر بن مرہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت تمیم داری سے علم سیکھا ہے، اتنی جید ہستیوں نے۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے تمام خلفاء ان کی عزت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر ایک دفعہ مقام مرہ میں ایک گھاٹی سے آگ نمودار ہوئی، اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہاں ہے تمیم داری، اور ان کو کہیں کہ اس آگ کو دھکیلے، تو حضرت تمیم داری چونکہ عاجزی والے تھے، عرض کرنے لگے حضور میں کون، میری کیا حیثیت ہے؟ پھر آپ نے اصرار کیا نہیں جاؤ، اس آگ کو تم ہی ختم کر سکتے ہو۔ تو یہ جس طرح بکریوں کے ریوڑ کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ دھکیلا جاتا ہے، اس طریقے سے آگ کی طرف حضرت تمیم داری نے اشارہ کرتے کرتے گھاٹی کے اندر اس کو بند کر دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا تھا، انہوں نے اصرار کیا تھا، یعنی میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں نگاہ عمر میں یہ برکت ہے تو نگاہ مصطفیٰ میں کتنی برکت ہوگی، اس میں کتنی جو ہے وہ بلندی اور کتنی وسعت ہوگی۔ آپ نے جو روایتیں کی ہیں حضور فخر عالم کی احادیث کو جو ہے نا وہ روایت فرمایا ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے دن لوگوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر اس نے مکمل نماز پڑھی تو نماز کا فیض پائے گا، اور اگر نماز میں کمی ہوگی تو پھر اس کے نوافل کو دیکھا جائے گا، اور نوافل کو فرائض کے بدلے میں اللہ قبول فرما لے گا، اس کے بعد پھر اللہ کریم زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرے گا، اور پھر باقی اعمال کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آپ کی ایک حدیث یہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص جب بازار جائے تو یہ الفاظ پڑھ لیا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ بازار میں یہ لفظ پڑھ لے تو اللہ کریم اسے 1,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد پھر آپ فلسطین چلے گئے، اور وہ جگہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے نبی نے ان کو الاٹ کی تھی، وہیں پر پھر آپ نے قیام فرمایا، اور وہیں پھر آپ جو ہے وہ دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے عاشق بنے کہ دنیا سے گئے تو آج صدیوں بعد ان کے عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے مہک سے ہم سب سمر رہے ہیں اور ہم سب مہک رہے۔